میرا پتر ہولے بول، کیوں اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہے صبح صبح؟ جس زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی سے اپنی اولاد کو گالیاں بھی دے رہا ہے۔ سارے محلے کو بتا کہ گھر میں بڑے بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ نخوت سے بولی، تو کیا کروں میں اماں؟ میری اولاد میرا جینا حرام کرے گی تو میرے منہ سے پھول تو جھڑنے سے رہے۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اپنی ناک پھلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ بڑے نے کل سے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی، اور وہ چھوٹا والا، اس کی نیندیں نہیں پوری ہوتی، سارا دن بستر پر پڑا سڑتا رہتا ہے۔ ایک میں ہی پاگل کا بچہ ہوں جو اپنا خون جلا رہا ہوں آپ سب کے لیے۔ وہ کھولتے ہوئے تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ اماں نے سکھ کا سانس لیا کہ تھوڑی دیر خاموشی تو ہوئی۔ ان کی نظر علیزہ اور زویا پر پڑی جو کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ تم دونوں کیا کھڑی تماشا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ وقار کے لیے پانی لاؤ، ناشتہ تیار کرو، اسے دکان پر جانا ہے۔ اماں نے دونوں لڑکیوں کو لتاڑتے ہوئے اپنی تسبیح سائڈ پر رکھی۔ اے زویا، اپنی ماں کو فون کر، 2 دن سے تیرے ماموں کے سر پہ بیٹھی ہے، گھر اور شوہر کی کچھ خبر لے۔ بیوی گھر نہ ہو تو شوہر ویسے ہی سٹھیا جاتا ہے۔ زویا اور علیزہ اپنی ہنسی چھپاتے وہاں سے کھسک گئی۔ ارے کیوں دل جلا رہا ہے وقار؟ کچھ بتاتا بھی نہیں، میرے بچے نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وقار کے پاس آئی۔ اچانک گیٹ کھلنے کے آواز پر دونوں کی نظریں سامنے آتے ہوئے سلمان پر پڑی۔ آ گیا آپ کا شہزادہ، پوچھ لیں اب آپ، آج کون سا کارنامہ انجام دیا اس نے؟ مجھے تو نہیں بتائے گا۔ آخر کو آپ کس شہزادہ سلیم جو ٹھہرے، پوچھے کون سی نارکلی کو دیوار میں چنوا کر آ رہے؟ وقار کا غصہ دوبارہ اود آیا جب سلمان کو گھر کے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ سلمان شاہ کا داخلہ ایسا تھا جیسے کوئی شہزادہ اپنے محل کی دہلیز پار کر رہا ہو۔ اس کا قد دراز اور سراپا وجیح تھا جس سے روب جھلکتا، بادامی آنکھوں میں غرور اور انا کی آگ بھری ہوئی تھی۔ چمکتا ہوا گندمی رنگ اس کے نین نقش کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ سیدھی اونچی ناک، تراشیدہ جبڑا اور بھاری بھویں اسے سخت مزاج اور مغرور شخصیت کا تاثر دیتی تھی۔ وہ بلیک شرٹ اور بلو جینز پہنے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ عام انسان نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل داستان ہے۔ مغرور شہزادہ جو اپنے گرد و نواح کو محض ایک نظر سے زیر کر لے۔ اماں نے مڑ کے اپنے پوتے کو دیکھا اور نظر اتاری۔ خوش آمدید میرے شہزادے، گھر کی یاد آ گئی؟ تمہارے دیدار کی خوشی میں تام باندھو؟ وقار طنز کے تیر چلاتے اپنی کرسی سے دوبارہ اٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم۔ سلمان نے وقار کی ہر بات کو اگنور کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے جگر کے ٹکڑے۔ اماں نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا۔ وقار صاحب نے بس اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ ابا آپ دکان پہ نہیں گئے آج؟ وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا کروں میں وہاں جا کر؟ بازار والوں سے تمہارے قصے سنو؟ میں نے بولا تھا مت آیا کرو کسی کے بھی مسئلے میں۔ بات کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ کیوں گئے تھے فاروق کے گھر؟ وہ بری طرح دھاڑ رہے تھے۔ علیزہ کچن سے باہر نکلی۔ سلمان کی بنتی درگت پر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ گھٹیا انسان دوسری شادی کر رہا تھا۔ سلمان نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بے حد نرم لہجے میں جواب دیا، ورنہ اونچی آواز میں بات کرنے والے کا وہ منہ سیکنڈ میں توڑ دیتا تھا۔ یہاں باپ تھا، حد ادب لازمی تھا۔ وہ دوسری شادی کرتا یا تیسری، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ تمہارا باپ لگتا ہے وہ جو اسے روکنے گئے تھے۔ ان کا لہجہ اب بھی خاصا اونچا تھا۔ میرا باپ نہیں تھا، مگر میرے باپ کی بہن کی بیٹی کا شوہر تو تھا۔ کیا آپ کو اپنی بھانجی کے دکھ کا کوئی احساس نہیں؟ وہ بولٹا وقار سے سوال کر رہا تھا۔ اس کا باپ زندہ ہے، تم کیوں ان کے معاملے میں پڑے؟ کیوں مارا فاروق کو؟ اور اس قدر بے دردی سے مارا ہے کہ اس کا بازو ہی توڑ ڈالا؟ کون سا جانور اپنے اندر پال رہے ہو؟ کیوں فساد کی جڑ بننے پر پہنچ جاتے ہو تم؟ اگر اب میری بھانجی کو طلاق ہوئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ فاروق جیسے لوگوں کے لیے میں فساد کی جڑ نہیں، پورا درخت ہوں۔ طلاق تو دور کی بات، اب آنکھ اٹھا کر بھی فرین آپی کو دیکھا تو میں اس سے وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ مکار انسان ہماری بہن کو دھوکہ دے رہا تھا۔ چھپ کر کام کرنے والے لوگ بے غیرت ہوتے ہیں۔ میں نے بس اس کی غیرت جگائی ہے۔ کچھ غلط نہیں کر رہا تھا تو چھپ کر کیوں کر رہا تھا؟ سینہ ٹھوک کر شادی کرتا، بیوی پر ہاتھ اتارتا ہے نامرد۔ میں ظلم کے آگے نہیں جھکتا، محبت ہو یا جنگ، میں شدت کا انتہا پسند ہوں۔ وہ میری بہن کو آنسو دے رہا تھا، میں نے وہ وجہ ہی ختم کر دی۔ سلمان شاہ کے لہجے کی کاٹ نے وقار کو گمسم کر دیا۔ اب تم ان کے معاملے میں نہیں آؤ گے، سمجھے؟ وقار نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ابا، اپنی بہن کے لیے شیر ہوں تو دوسروں کی بہن کے لیے کتا نہیں ہوں۔ وہ بھائی بولتی ہے مجھے، تو یہ بھائی اپنی بہن کو رونے نہیں دے گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے ایک نظر اٹھا کر پھر جھکا گیا۔ وقار خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر ہنکار بھرتے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولے، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، کچھ بھی نہیں۔ تم اسی طرح لوگوں کے معاملات میں دخل دیتے رہو گے تو ایک دن بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ میری بات لکھ لو۔ اماں کہاں برداشت کر سکتی تھی پوتے کے ساتھ زیادتی۔
اے ہٹو بے وقار، ایک تو وہ تیری بہن کی بیٹی کا گھر بچا کے آئے ہے اور تو اسے لتاڑ لتاڑ کر کوس رہے ہو۔ لوگوں کی مدد کرنے والے تو بڑے سخی ہوتے ہیں بیٹا۔ اماں کو اپنے پوتے پر ہمیشہ کی طرح ناز ہوا، مگر علیزہ سر مارتی ہوئی دوبارہ کچن میں گھس گئی۔ وہ دوسروں کے معاملے میں آنے کی سلمان کی اس عادت سے بہت نالاں تھی۔ آئے دن کوئی نیا پنگا، کوئی نیا ڈرامہ، مگر وہ سلمان ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ اماں آپ کا یہ لاڈ پیار اور بے وجہ کی سائڈ لینا ایک دن آپ کے پوتے کو اندھے کنویں میں دھکیل دے گا۔ اتنی ہمدردی بھی کبھی کبھی گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ اور تم توڑو کسی کا بازو، توڑو کسی کی ٹانگ، خود کو گینگسٹر سمجھتے ہو۔ اچھے اور بازوق شوق ہیں تمہارے برخوردار۔ کب آتے ہو کب جاتے ہو کسی کو تمہاری خبر نہیں۔ میں باپ ہوں، نہیں جانتا میرا بیٹا کام کیا کرتا ہے۔ اکیلا دکان چلا رہا ہوں، میں ہی بس پاگل ہوں اس گھر میں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سلمان سر سانس لیتا اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ یہ تو روز کی کہانی تھی۔ چھوڑ تو اپنے باپ کو، وہ کیا جانے تو کیا ہے۔ اماں سے خاموش کھڑا دیکھ کر بولی۔ امی آ گئیں کیا؟ سلمان نے کچن کی طرف جھانک کر دیکھا۔ ارے کہاں، تیری ماں پے کے جا کر تو گھر والوں کو بھول جاتی ہے۔ وہ 2 دن کا بول کر گئی تھی، مگر آج 3 دن ہو گئے۔ اماں آپ اس وقت ایک سانس لگ رہی ہیں، رہنے دیں، وہ کون سا روز جاتی ہیں۔ اور یہ دونوں لڑکیاں ہیں تو صحیح گھر سنبھال لیتی ہیں، آپ کو کوئی شکایت ہونی تو نہیں چاہیے۔ وہ 2 منٹ میں اماں کو بھی چپ کروا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، جوشیلا اور جذباتی۔ خاندان والے سبھی ڈرتے تھے۔ بہت کم باتیں کرتا تھا، مگر جب بولتا تھا تو مقابل کو چپ کروا دیتا تھا۔ زویا، ناشتے میں کیا ہے؟ سلمان کچن کے دروازے کے پاس کھڑا، بلیک کلر کی سینڈل پہنے، زویا سے مخاطب تھا۔ وہ شاید ابھی شوبہ لے کر سیدھا کچن میں آیا تھا۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل سلمان کو دیکھ کر بس رکنے ہی والا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے سیر میں اسی طرح جکڑ جاتی تھی۔ بھائی، علیزہ آپ کے لیے آلو کے پراٹھے بنا رہی ہے، آملیٹ بھی ہے۔ زویا نے انڈے پھینٹتے ہوئے مینیو بتایا۔ روز پراٹھے، جو سبزی ملتی ہے اس کے پراٹھے بنا لیتی ہو۔ کل گوبھی تھے، آج آلو آ گئے۔ کل مٹر ڈال لینا، بینگن بھی ٹرائی کر لینا اور پھر بیٹھ کر دونوں ہی خود ٹھوس لینا۔ وہ مخاطب تو زویا سے تھا، مگر دیکھ علیزہ کو رہا تھا۔ بھائی، مٹر والے پراٹھے نہیں ہوتے، نہ ہی بینگن والے۔ زویا نے آہستہ آواز میں بھائی کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ چپ کرو تم، نہیں کھانا مجھے کوئی پراٹھا، آملیٹ کے ساتھ چائے دو مجھے بس۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ علیزہ نے چولہا بند کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ وہ جتنی مرضی اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی، وہ ہمیشہ بھڑک جاتا۔ زویا نے علیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ دل مت چھوٹا کرو، آج دل نہیں کر رہا ہوگا بھائی کا، یہ ہم دونوں کھا لیں گے۔ تم جاؤ ریڈی ہو کرو، پھر ناشتہ کرتے ہیں، تب تک تمہاری وین والا بھی آ جائے گا، یونیورسٹی سے لیٹ ہو جاؤ گی۔ زویا علیزہ کا دل رکھ رہی تھی۔ وہ آنسو ضبط کرتی کچن سے نکل گئی تھی۔ اب اسے بھی بھوک نہیں تھی۔ ریان شاہ کی آنکھ کسی مانوس خوشبو کے جھونکے سے کھلی۔ سلمان شیشے کے سامنے کھڑا اپنی مخصوص خوشبو چھڑک رہا تھا۔ ارے واہ بھائی، صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھی خوشبو لگا کے۔ وہ محبت سے اپنے بھائی کو نہا آ رہا تھا۔ تم کس خوشی میں میرے کمرے میں براجمان ہو؟ سلمان نے اسے دیکھ کے بغیر ہی اس کے سوال پر اپنا سوال داغا۔ ہائے نہ پوچھو میرے بھائی، میرے ساتھ کیا ہوا رات میں، کیا سناؤں اپنی داستان؟ اور سر کھجاتا ہوا معصوم انداز میں بول رہا تھا۔ سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اتنا بتاؤ جتنا پوچھا ہے، یہاں کیوں ہو؟ سلمان اپنے جوگرز پہنتے ہوئے اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بھائی، روز فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میں نے سوچا آپ کے پاس سوؤں گا تو فجر باجماعت پڑھ لوں گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ ویسے آپ گئے تھے آج فجر کے بعد گھر نہیں آئے؟ ریان اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ سلمان نے صرف نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی فضول کی اداکاری میں اسے کسی قسم کی لگاوٹ نہیں تھی۔ ریان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی، میرے روم کا فین خراب ہو گیا تھا، گرمی لگ رہی تھی اس لیے یہاں آ گیا، پتہ نہیں اچانک چلتے چلتے وہ رک گیا۔ ریان کی وضاحت پر سلمان نے پرس سے کچھ نوٹ نکالے۔ پکڑو اور کسی کو بلوا کر آج ہی ٹھیک کرواؤ، ابا سے پیسے مت لینا، سمجھے؟ سمجھ گیا بھائی، اگر پیسے بچ گئے تو؟ ریان نوٹ الٹ پلٹ رہا تھا۔ امی کو ماموں کے گھر سے ٹیکسی کروا کر گھر لانا، بائک پر ان کی کمر میں درد نکل آتا ہے، اور ماموں کے گھر کچھ لے جانا، امی خوش ہو جائیں گی۔ بھائی آپ کتنے اچھے ہو، امی سے پہلے تو ان کا بیٹا خوش ہو گیا۔ تھینکس بھائی۔ وہ ان نوٹوں کو ہاتھ میں تھامے خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ تم علیزہ کے ساتھ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہے؟ وہ تو ڈیلی جاتی ہے، ابا کو پتہ ہے تمہارے اس روز کے قیام کا، ان کے پیسے برباد کر رہے ہو۔ سلمان سائڈ ٹیبل سے اپنی گھڑی اور موبائل نکالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بھائی، یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہو رہی۔ وہ علیزہ، وہ تو پاگل ہے، وہ صرف ثنیا سے گپے مارنے جاتی ہے۔ ریان نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر مقابل اس کی کسی بات سے متاثر نہیں تھا۔
وہ پاگل نہیں، تم ضرور ہو۔ سنیا کا ریکارڈ پورے محلے کو پتہ ہے، وہ ٹڈی ٹاپر ہے۔ اچھی بات ہے علیزا نے اچھی دوست بنائی ہے، اور تمہارا گلی کا ہر نکما اور جاہل انسان دوست ہے جس کا اثر تم پر آ رہا ہے۔ 2 سال سے فیل ہو رہے ہو، اگر اس پر فیل ہوئے تو یاد رکھنا بائک چھین لوں گا اور موبائل بھی، پھر شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر ٹائم پاس کرنا۔ شرم کرو، اب تک تمہارا ماسٹرز ہو جانا چاہیے تھا، مگر تم تو گریجویٹ بھی نہیں ہوئے ابھی۔ کیا زویا کے ساتھ گریجویٹ کرو گے؟ نالائق۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا جانے کے لیے تیار تھا۔ ڈونٹ وری ہینڈسم، علیزا کے ساتھ کر لوں گا، زیادہ نوک نہیں کٹواؤں گا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، یہ آپ کو کس کی فکر ہے، میری یا علیزا کی؟ نہیں مطلب بتائیں۔ میں پارٹ ٹائم جاب کا سوچ رہا ہوں، آپ کی ہونے والی بیگم کی حفاظت کر لوں گا، اگر آپ اپنی جیب ڈھیلی کریں تو۔ وہ دان نکالتا ہوا سلمان کو زہر لگ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ نان سینس، چیپ ہوتے جا رہے ہو تم، سوچ سمجھ کے بولا کرو، اور آئندہ بےہودہ بکواس کی تو تمہاری شادی کروا دوں گا اس سے۔ ریان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ بھائی یہ کیا بول رہے ہیں آپ کیسے؟ اپنے ہونے والی الفاظ ابھی اس کے منہ سے پورے نکلے بھی نہ تھے کہ سلمان نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ایک لفظ اور کہا تو مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں رہوگے۔ سلمان اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ قابل تو میں ویسے بھی کسی کے نہیں ہوں، جیب بھی خالی اور دل بھی۔ ریان نے منہ لٹکا کر اسے دکھایا۔ دماغ کا اضافہ بھی کرو، تیسری بہت اہم چیز بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سمجھے؟ وہ ایک آئی برو اٹھا تھا، اسے یاد دلا رہا تھا۔ ہاں بھائی کر لو میری انسلٹ، جب ایک دن میں بہت امیر ہو جاؤں گا نا تو لڑکیوں کی لائن لگی ہوگی۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی سے زیادہ ہینڈسم دکھتا ہوں۔ اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سیٹ کرتا وہ خود کو ہیرو سمجھ رہا تھا۔ سلمان کوئی بھی تاثر دیے بغیر اپنی تیاری مکمل کرتا نکلنے کو تیار تھا۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ اس بار ریان کافی سنجیدہ تھا۔ نہیں، تم اپنی زبان بند رکھو۔ سلمان کے صاف انکار پر ریان نے منہ بسورا۔ بتاؤ نا بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کام پر جا رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں بھائی جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کون سا کام؟ تمہیں جو نظر آ رہا ہے بس اسی پہ یقین رکھو، کیونکہ جو پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہونے کے بعد تم ہوش میں رہو گے نہیں۔ میری کھوج میں مت رہا کرو ریان، مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے، میں وہ ہوں جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ میں دلوں میں دھڑکنا نہیں چاہتا، آنکھوں میں کھٹکنا چاہتا ہوں۔ نہ میں جھکتا ہوں، نہ میں رکتا ہوں، جو زخم دے کر ہنسے اس کا حساب رکھتا ہوں۔ میں وہ کہانی ہوں جس کو پڑھنے کا تجسس ہر کسی کو ہے، مگر مجھے سمجھنے کی جرت نہیں۔ آئندہ میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے اپنی شکل شیشے میں ضرور دیکھ لینا۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ اپنی بھاری گمبھیر آواز میں پوچھ رہا تھا۔ بھائی رپورٹ سچی ہے، انفارمیشن ساری اکٹھی ہو چکی ہے، پارٹی سے پیمنٹ بھی اٹھا لی ہے، بس اب ہمیں آپ کی اجازت چاہیے تاکہ ہم پروسیڈ کریں۔ دوسری طرف سے کوئی بس اجازت کا طلبگار تھا۔ ابھی روک دو ہر پروسیس، کوئی ایکشن نہیں ہوگا فی الحال۔ وہ صاف انکار کرتا دوسری جانب بات کرتے ہوئے چونکا گیا تھا۔ مگر بھائی کیوں؟ ہر چیز تیار ہے؟ وہ لہجے میں حیرت لیے اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی وقت نہیں آیا، دشمن کو لگنا چاہیے کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اصل وار وہ ہوگا جس کا انہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ دوسری طرف سے بھاری سانسوں کی آواز آئی۔ مگر بھائی پارٹی ہم سے سوال کرے گی، ان کو جواب کون دے گا؟ وہ ہنس دیا، مگر ہنسی سرد اور خالی تھی۔ انہیں وہ جواب ملے گا جو میں چاہوں گا۔ ابھی ہر قدم روک دو۔ وہ رک کر بولا۔ پارٹی نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ فون کے اس پار سے ہڑبڑا کر آواز اٹھی۔ کیا؟ مگر بھائی یہ کیسے؟ وہ بھاری سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگاتا ہے۔ جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی سب جعلی تھی، پینٹ کی گئی تھی، مقصد ہمیں غلط راستے پر ڈالنا تھا۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم اصل ہدف سے ہٹ جائیں۔ دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں سوال آیا۔ پھر آگے کیا حکم ہے بھائی؟ وہ دھیمی مگر کاٹدار آواز میں بول رہا تھا۔ خاموش رہو، ابھی کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اصل وار ہم کریں گے جب وقت ہمارا ہوگا، اور اس بار حساب دوگنا لیا جائے گا۔ مگر بھائی ایک ایک چیز ہم چیک کر چکے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ لمحے بھر کو ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ تمہاری نظر میں صحیح تھا، مگر کیلنڈر کی نظر وہاں جاتی ہے جہاں کسی کی نہیں۔ سانپوں اور کتوں سے میرا واسطہ بہت پرانا ہے، چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں کاٹنے آیا ہے یا چاٹنے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ جال ہے۔ جو چیز زیادہ کلیئر لگے سمجھ لو سب سے بڑا دھوکہ وہی ہے۔ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی، جیسے کسی کے ہاتھ سے زمین کھسک گئی ہو۔ بھائی تو پھر پارٹی کا کیا کریں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ پارٹی؟
اب وہ پارٹی نہیں ہمارا شکار ہے۔ پہلے انہیں لگنے دو کہ ہم اندھے ہیں، پھر ایک وار میں ان کا کھیل ختم۔ انہیں لگنے دو کہ انہوں نے ہمیں بے وقوف بنا لی ہے، لیکن جب کلندر وار کرے گا نا تو ان کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ یہ منظر ہے نور اللہ شیخ کے گھر کا، جہاں سعدیہ لسی کا گلاس تھامے سنیا کا پیچھا پیچھا گھوم رہی تھی، مگر مجالے جو وہ ان کی سنتی۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز مجھے نہیں پینی یہ لسی وسی، میرا دل خراب ہوتا ہے پلیز۔ سنیا گندے گندے منہ بناتے ہوئے دوبارہ اپنی کتابوں میں گھس گئی۔ کوئی حال نہیں اس لڑکی کا، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، پڑھائی نہ ہوگی کہ مصیبت ہی پڑ گئی ہے۔ میری بچی کو نہ دن کا پتہ نہ رات کا، شکل دیکھو کیسے چوسے ہوئے آم جیسی ہو گئی ہے۔ سعدیہ ماں تھی، بیٹی کا کتابوں سے عشق جانتی تھی، مگر یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ وہ خود کو نظر انداز کرے۔ سنیا نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور بے ساختہ ہنس پڑی۔ سنیا سعدیہ کی دی ہوئی مثال پر خوب ہنسی۔ میری پیاری ماں، مثال تو کوئی ڈھنگ کی دے دینی تھی، آپ نے چوسا ہوا آم کیا ہوتا ہے؟ سعدیہ نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ تو اور کیا کہوں، شکل دیکھی اپنی؟ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ کی یونیورسٹی بغیر کچھ کھائے پیے، میرے سامنے گھن بھرو۔ سنیا نے کتاب بند کر کے شرارت سے ماں کو دیکھا، پھر گلاس اٹھا کر ناک سکڑتے ہوئے بولی، آپ ہمیشہ بلیک میل کیوں کرتی ہیں ماما؟ اس کا ذائقہ گندا لگتا ہے۔ زہر ہی سمجھ لو، مگر یہ زہر تمہیں زندہ رکھے گا، ورنہ پڑھائی کے شوق میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گی۔ سعدیہ نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اس کے ہونٹوں تک لے جانے کی کوشش کی۔ سنیا نے ہنس کر ایک گھونٹ لیا اور فوراً منہ بنایا۔ اوہ ہو، واقعی زہر جیسا ہے۔ سعدیہ نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور ہنستے ہوئے کہا، چپ کر ڈرامے باز، اور جلدی پی لے ورنہ دو لگاؤں گی۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو سنیا؟ تمہارے بابا تمہیں باور کروا چکے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آئے گا وہ تمہاری جلد شادی کر دیں گے، پھر تم کیوں ان کتابوں سے عشق کرتی ہو؟ سعدیہ نے سنیا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ماما میں بھی انہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے، میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں، میں سوشل ریسرچر بننا چاہتی ہوں، میں ان مسائل پر بات کرنا چاہتی ہوں جن پر کوئی بات نہیں کرتا، اور آپ بابا کی فکر مت کیا کریں، انہیں منانا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ مجھے کتابوں سے عشق نہیں ہے، مجھے میرے خوابوں سے عشق ہے۔ اف، آپ سے باتوں کے چکر میں لیٹ ہو گئی، میری وین آ گئی، مجھے جانا ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہو۔ یہ میرا آخری سال ہے، اس کے بعد میں اپنے سارے خواب پورے کروں گی۔ سنیا وین کی آواز سنتی جلدی سے اپنی چادر پہنتی، سعدیہ کو خدا حافظ کہتی جلدی میں باہر نکلی۔ سعدیہ مسکراتی ہوئی اسے اللہ کی امان میں دیتی اس کا سارا بکھرا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ جلدی جلدی وین کی طرف بھاگی۔ ڈرائیور ہارن بجا بجا کر پاگل ہو رہا تھا۔ سنیا اپنے گھر کا گیٹ بند کرتی، اپنی چادر درست کرتی، منہ نیچے کیے اپنے ہی دھیان میں چل رہی تھی۔ سامنے سے آتا ہوا 6 فٹ کا بندہ اسے نظر نہ آیا اور ایک زوردار تصادم اس پتھر نما انسان سے ہوا، جس کے نتیجے میں اس کی ناک بری طرح متاثر ہوئی، مگر دوسری جانب شانتی تھی۔ آئے میری ناک اف اللہ! محترم، کیا آپ اندھے ہیں، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ میں دیکھ کر چل رہا تھا، لائن تمہاری خراب تھی لڑکی۔ بھاری مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ اپنی ناک مسلتے سامنے کھڑے ہوئے انسان کو مزید سنانے کی نیت سے سنیا نے جب سر اٹھایا تو گویا سانس لینا بھول گئی۔ اس کی بادامی آنکھیں حیرت سے ابلنے کو تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں، ان کا پڑوسی سلیمان شاہ تھا، پورے محلے میں جس کی دہشت تھی۔ سنیا کو ایسے لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ اس کے دوست کا منگیتر بھی تھا اور ان کا پڑوسی بھی۔ اس کے افسانے سن سن کے وہ سلیمان شاہ کو کوئی انڈر ورلڈ کا آدمی سمجھنے لگی تھی۔ وہ تو اسے کچا چور، ڈاکو، قاتل بنا چکی تھی۔ اسے الیزا سے بہت ہمدردی تھی کہ اس کی دوست کی زندگی ایک ڈان کے ساتھ گزرے گی۔ اب اس کی جان جا رہی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ آ رہے ہیں، میری غلطی تھی، میں صحیح طرح نہیں چل رہی۔ آپ ناراض نہیں ہونا، میں آئندہ آپ سے نہیں ٹکراؤں گی۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ سارا الزام خود پر لے چکی تھی۔ سلیمان اپنی آنکھوں کو جھپٹنا اور ہونٹوں کو نیم واقعی حیرت سے اس چھوٹی سی ٹڈی کو دیکھ رہا تھا جو ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گئی تھی، تمہارے قد کے ساتھ ساتھ کی آنکھیں بھی چھوٹی ہیں۔ سلیمان کی بات پر اس نے اپنا تھوک نکلا۔ اب اس دیو ہیکل کے سامنے تو وہ بونی ہی لگنی تھی۔ سوری، آئندہ کھلی رکھوں گی۔ کیا؟ ناسمجھی سے پوچھا گیا۔ آنکھیں، وہ معصومیت سے بولی۔ راستے سے ہٹو، وہ اسے اسی گھر کے سامنے سے ہٹا رہا تھا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے یہ تو شیخ ہاؤس ہے، آپ کا گھر شاہ ہاؤس تو برابر والا ہے، آپ ہمارے گیٹ پر کھڑے ہیں۔ سنیا کو لگا شاید وہ نشے میں اور غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ بکو مت، ہٹو راستے سے، مجھے اسی گھر جانا ہے۔ سنیا اسے غصے میں آتا دیکھ کر بات کو بدل گئی۔ علیزہ، آپ کی کزن، آپ کی منگیتر، وہ وین میں بیٹھ گئی کیا؟ سنیا نے جان بوجھ کر علیزہ کا نام لیا کہ شاید اس جین کے چہرے پر کوئی مسکانی آ جائے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ غلط گھر میں گھس رہا ہے، مگر علیزہ کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے نقش مزید بگڑ گئے تھے۔ وہ ماتھے پر تیویاں چڑھا کر بولا،
मुझे नहीं पता, और वो मेरी मंगेतर नहीं है। दोबारा बकवास की तो ज़मीन में गाड़ दूंगा, फजूल लड़की। भाई कहाँ है तुम्हारा? बुलाओ उसे, मुझे काम है उससे। वो रूखे अंदाज में बोला। भाई का नाम उसके मुंह से सुनकर सनिया के तोते उड़ गए। फारस से क्या काम है आपको? मेरी बात सुने, वो बहुत शरीफ इंसान है। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसको कुछ मत कहें। सनिया खौफजदा थी कि फारस को कुछ कर ना दे। लड़की, बकवास बंद करो, बुलाओ फारिस को। उसे लड़कियां जहर लगती थी, और बोलती हुई तो और भी जहर लगती थी। उसका मानना था कि लड़कियां जहर का दूसरा रूप है, जिसको मरने का शौक हो औरत नामी जहर दिल में उतार ले। कौन सा भाई? वो होंठों के पाउच बनाती मासूमियत से पूछ रही थी। क्या टक्कर लगने से तुम्हारे दिमाग पर भी असर हुआ है? उसकी आवाज़ तेज़ हुई तो सनिया को याद आया उसका एक अदद भाई भी है। ओह अच्छा अच्छा, मेरा भाई। आप फारिस की बात कर रहे हैं। वो तो सो रहा है और शाम से पहले नहीं उठेगा। मैं बता दूंगी उसे। आपको क्या काम है वैसे? वो परेशान हो गई थी। आखिर इस गैंगस्टर को मेरे भाई से क्या काम? कहीं मेरा भाई तो नहीं किडनैप करेगा ये मिसना? वो ये बात सिर्फ सोच ही सकी। उसके मुंह पर बोलकर मरना था क्या? जाओ तुम्हारी वैन वाला छोड़ आएगा तुम्हें, मैं खुद उठा लूंगा। किसको उठा लेंगे? वो सहमी भी गोया हुई। सुलेमान ने उसे कुटिली निगाहों से देखा। तुम्हारे घर वाले इलाज करवा रहे हैं तुम्हारा? तुम्हारा डॉक्टर सही नहीं, अपना इलाज सही कराओगी तो ये वक्फे वक्फे से तुम्हें दौरे पड़ते हैं, दोबारा कभी नहीं पड़ेंगे। अपनी इतनी खुली इंसल्ट पर सनिया का मुंह बन गया। वो खामोशी से वैन की तरफ बढ़ी, मगर नज़र सुलेमान पर ही थी। वो बैल की तरफ बढ़ रहा था। सनिया अचानक वापस घर की तरफ मुड़ी और उसे बेल बजाने से रोका। हाँ, वो मुझे याद आया, घर पर तो कोई नहीं। मामा बाबा शादी पर गए हुए हैं और फारस बहुत गहरी नींद में है। आप फिर कभी आ जाइएगा। उसके लहजे में उजलत थी, जैसे वो हर हाल में उसे अंदर आने से रोकना चाहती हो। वो लम्हे भर को ठटका, फिर सर झटक कर वापसी के लिए कदम मोड़ने ही लगा था कि एकदम गेट के कब से चिरचिराए। गेट आहिस्ता आहिस्ता खुला और सामने फारिस खड़ा था। नींद से बोझल आंखें, उलझे हुए बाल और हाथ में मोबाइल। अरे सुलेमान भाई, आप आ जाए अंदर, आपका इंतज़ार करते करते मेरी आंख लग गई। उसने मुड़कर सनिया को देखा, जो हक्का बक्का बनी सुलेमान को घर के अंदर जाता देख रही थी। सुलेमान ने एक गहरी नज़र सनिया पर डाली थी, जो उसे उल्लू बनाने की कोशिश में थी, मगर इस वक्त तो खुद ही उल्लू लग रही थी। वो फारिस से पुरतपाक अंदाज में हंसते हुए मिला तो सनिया को हैरत हुई। ये बंदा हंसता भी है? अच्छा, तो ये रूप भी है इस बंदे का। मगर ये फारिस का बच्चा इतना फ्री क्यों हो रहा है इससे? आज पापा को शिकायत लगाती हूँ, कैसे कैसे दोस्त बनाकर बैठा है। उफ, इतना खतरनाक आदमी है। इसके तो घर वाले इसको मुंह नहीं लगाते, और फारिस इससे गले मिल रहा है। सनिया ने अपने कदम वैन की तरफ बढ़ा लिए। वो बड़बड़ाती हुई वैन में बैठ गई। रोज़ की तरह लीजा ने उसकी सीट अपने बराबर में रखी हुई थी। वो वैन वाले की झिड़कियाँ सुनती हुई लीजा के पास बैठी लंबी लंबी सांस लेने लगी। सनिया की बच्ची, इतनी देर लगा दी तुमने आज? क्या सोई हुई थी तुम? अरे ना पूछो यार, सुबह सुबह जिन से मुलाकात हो गई। जिन? कौन सा जिन सनिया? यार तुम्हारा वो मंगेतर। किसी जिन से कम थोड़े लगता है। सुबह सुबह सामना हो गया, मेरी तो जान ही निकल गई। उफ, कितना खौफनाक लगता है वो। सनिया की बात पर लीजा खिल उठी। होश में हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? सुलेमान का क्या जिक्र यहाँ? और ये जिन और खौफनाक किसको बोला? अलीज़ा को उसकी बात बुरी लगी थी। वो ख़ानदान का सबसे हैंडसम मर्द माना जाता था। हाँ, ज़रा मिजाज का कड़वा और कुड़ीला था, मगर उसे किसी जिन से मुशाबे देना बहुत ज़्यादती थी। यार, हमारे घर के बाहर खड़े थे, मेरी टक्कर हो गई, मेरी तो नाक टूट गई, मगर उनको कुछ भी नहीं हुआ। एक तो कद इतना लंबा, ऊपर से चेहरे पर इतनी सख्ती, मानो जैसे दो चार कत्ल करके अभी अभी आए हों। उफ, बंदा है या कोई जल्लाद? कैसे रहोगे तुम यार? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। अलीजा को सनिया की शक्ल देखकर हंसी आई। तुम मेरे मुंह पर ही मेरे मंगेतर की बुराइयां कर रही हो? कैसी दोस्त हो यार। अरे मेरी जान, तुम्हारा ख्याल है तभी बोल रही हूँ। एक तो मोहल्ले में बदनाम, ऊपर से शक्ल भी वीरान। कैसे खुश रहोगी उसके साथ? तुम बोर हो जाओगी यार। वो उसे समझाते हुए बोली। बकवास करते हैं सब, वो सख्त तबीयत के हैं, मगर वो कोई गलत काम नहीं करते। हर किसी के लिए दर्द रखते हैं दिल में। तुम तक गलत बातें पहुंची हैं यार। वो सनिया का दिमाग हर मुमकिन कोशिश करती साफ करना चाहती थी। अलीज़ा फारिस के साथ तो बड़े खुशगवार मूड में वो बात कर रहे थे। ऐसे ही हैं वो। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जब कभी मूड में हो तो महफिल सजा देते हैं, मगर सिर्फ अपने पसंदीदा बंदों के साथ। अब ये ना कहना ये कोई खूबी है तुम्हारे मंगेतर की। ये बीमारी है यार। ये तो मूड स्विंग्स हैं। अलीज़ा उसकी बात पर हंस पड़ी। बेवकूफ़ लड़की। उनकी नेचर है। सनिया खामोशी से अलीज़ा को हंसता देखती रही। दिल में उसके लिए ढेरों दुआएं मांग रही थी। मेरी दोस्त ऐसे ही मुस्कुराती रहे। वो उसे बताकर उसका दिन नहीं तोड़ना चाहती थी। सुलेमान उसे मंगेतर नहीं समझता। मेरी जान, अगर इस एंग्री यंग मैन के साथ तुम खुश हो तो मैं भी खुश, मगर यूं बहुत सड़े हुए।
پلیز برا مت ماننا، مگر میری دوست کی محبت ہے تو میں کیسے کوئی اب نکال سکتی ہوں؟ سنیہا پیار سے اس کا ہاتھ تھامے اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ علیزہ کی خوشی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ یہ بات اپنی دوست کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ جس انسان کی وہ صفائیاں دیتی پھر رہی ہے وہ اس کی طرف دیکھنا تو دور اسے محسوس بھی نہیں کرنا چاہتا۔ محبت کبھی مانگنے سے نہیں ملتی، یہ تو ملنے والی چیز ہے۔ جو دل خالی ہو، صاف ہو، اس پر محبت برستی ہے۔ عشق میں شرطیں نہیں ہوتی، عشق تو بس ہو جاتا ہے۔ شہر کے ایوان میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا۔ لمبی میز کے گرد بڑے آفیسرز، ایس پیز، ڈپٹی کمشنر، ایجوکیشن آفیسرز اور دیگر حکام بیٹھے تھے۔ پولیس چیف نے فائل زور سے میز پر پٹک کے بھاری آواز میں بولا، جنٹلمین، سوال یہ ہے کہ آخر اتنی سختی کے باوجود بھی یہ زہر بچوں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک آفیسر نے آہستگی سے کہا، سر، چھاپے تو روز مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن مارکیٹ میں مال ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی عام ڈیلر کا کام نہیں ہے، پیچھے کوئی بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کالجز اور یونیورسٹیز تک رسائی رکھتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے غصے میں پوچھا، اس نیٹ ورک کو بچا کون رہا ہے؟ اتنی چوکسی کے باوجود اگر مال اندر آ رہا ہے تو کہیں نظام کے اندر ہی کوئی ہاتھ تو شامل نہیں؟ سب خاموش ہو گئے۔ آپ لوگ آخر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ شہر کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ڈرگز اور شراب دن رات بڑھ رہی ہے اور آپ سب بس رپورٹس پر دستخط کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ آخرکار پولیس چیف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر، بات اتنی آسان نہیں ہے۔ جو بھی ان گروہوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسے اگلے ہی دن فائر کر دیا جاتا ہے۔ رپورٹیں اوپر تک پہنچتی ہی نہیں، سب فائلوں میں ہی دبا دی جاتی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے سر کہ سارا سسٹم کرپٹ ہے، بڑے بڑے ہاتھ اس کے پیچھے ہیں۔ ان کی سرپرستی کے بغیر یہ زہر تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے بڑے آفیسر کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ اس نے ایک ایک چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بس کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے آپ لوگ، نہ کسی کو ہمت ہے سچ بولنے کی، نہ کوئی جرأت ہے قدم اٹھانے کی۔ میز پر پڑے کاغذات اس نے زور سے اٹھا کر زمین پر دے مارے۔ یہ رپورٹس، یہ فائلیں، سب بکواس ہیں۔ اصل میں آپ سب دیکھتے رہیں گے اور شہر کے بچے برباد ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ سے اپنے بزدلی دکھائی تو یہ زہر ایک دن آپ کے اپنے گھروں تک پہنچے گا۔ سر، یہ کام کوئی عام ڈیلر یا گینگ یا پولیس والا نہیں کر سکتا۔ یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو سب کچھ پرائیویٹلی کرے، بہت اندر کی انفارمیشن لے کر آئے ہیں۔ یعنی؟ بڑے آفیسر نے بھامے چڑھا کر پوچھا۔ سر، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ایک آدمی ہے۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون؟ سب سے بڑے آفیسر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا نام ہے قلندر۔ سر، قلندر وہاں سے سوچنا شروع کرتا ہے جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے۔ وہ نہیں دیکھتا جو سامنے بظاہر نظر آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے جو تصویر کے پیچھے چھپا ہو۔ بہت بڑے بڑے لوگ اس سے مدد لے رہے ہیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کچھ افسروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ نام سن کر چونک گئے ہوں۔ قلندر، یہ کون ہے؟ سر، اس کی پہچان کوئی نہیں جانتا، نہ اس کا اصل چہرہ دیکھا گیا، نہ اس کی رہائش معلوم ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ جہاں پولیس کا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں قلندر پہنچ جاتا ہے۔ ٹیم ہے پوری، سمجھے ایک نیٹ ورک جو اپنے حساب سے کام کرتا ہے۔ اس کی اپنی ایک ٹیم ہے مگر ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ پہلے ایک دو لڑکے تھے مگر سنا ہے اب اس کا نیٹ ورک بہت بڑا ہو گیا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو مجھے اس سے ملنا ہے۔ ایسا بندہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ جلد سے جلد اسے ڈھونڈو اور مجھے ملواؤ اس سے۔ سر، قلندر کسی سے نہیں ملتا، لوگ اس تک نہیں پہنچتے، وہ خود طے کرتا ہے کہ کس سے ملنا ہے۔ اس کی ٹیم کے بندے ویب سائٹ سے سب کنٹرول کرتے ہیں۔ بکواس بند کرو، چاہے زمین کھودنی پڑے یا آسمان پھاڑنا پڑے، مجھے اس سے ملاقات چاہیے۔ اگر وہ واقعی سچ تک پہنچ سکتا ہے تو مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ بڑے ہی چاؤ سے بریانی بنا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ بریانی کو دم لگاتے ہوئے ہری مرچ کی جگہ اپنا دل بھی ڈال دیتی۔ رات ہی تو اس نے ناول کے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ کاسنی رنگ کے سوٹ میں ہیروئن نے ہیرو کو دیکھا۔ دوپٹہ ہوا کے جھونکے سے ہیرو کے منہ پر، پھر ہیرو ہیروئن کی آنکھوں میں جھانکتا ہے اور محبوب آپ کے قدموں میں۔ تو کاسنی رنگ کا سوٹ تو زویا کے پاس تھا نہیں اور نہ ہی اس کی شہرہ گاں کی تھی، مگر وہ ہیروئن تھی اور اپنے ہیرو کے لیے بریانی بنا کر لے جا رہی تھی۔ زویا نے بڑی ہی سلیقے سے چاول ایک ڈش میں نکالے، سر پر دوپٹہ نفاست سے اوڑھے، ڈش کو احتیاط سے اٹھاتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ اے زویا، کدھر جا رہی ہو یہ ڈش لے کر؟ اماں جو برآمدے میں ہی بیٹھی تھی، زویا کی تیاریوں پر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اماں ساتھ والوں کے برتن دینے تھے، امی نے کہا تھا جب بریانی بناؤ گی تو سادی آنٹی کو دے آنا۔ زویا تو نکلتے ہوئے صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاں تو یہ تھوڑا سا اتنا کیوں سجایا ہوا ہے؟ قربانی کی گائے لگ رہی ہے، بس نکیل کی کمی ہے۔ وہ تسبیح گھماتے ہوئے اس کا دماغ بھی گھما رہی تھی۔
اماں یہ گال تو چولہے کے آگے لال ہو گئے ہیں اور ہونٹ تو میرے بچپن سے گلابی ہیں. میں نے خود تھوڑی کیا ہے. اتنی پیاری شکل کو گائے سے ملا رہی ہوں اماں. اماں کو نرمی سے جواب دیتے وہ ان کا دھیان بھٹکا رہی تھی. میری بھی آنکھوں میں پیدائشی کیمرہ فٹ ہے. جب تک کمرے میں منہ پر لیپا پوتی کر رہی تھی تبھی دیکھ لیا تھا. یہ ڈش یہاں رکھ اور منہ پر دوپٹہ لپیٹ. ذرا شرم نہیں ہے تجھے چھوری؟ اون جیسے کت کاٹ کا لڑکا ہے ان کا اور تو ایسے منہ اٹھائے جا رہی ہے. علیزہ کو دیکھا ہے؟ چادر میں لپیٹ کر رکھتی ہے خود کو. اور یہ سعدیہ کی بیٹی، کیا نام ہے بھلا اس کی چھوری کا؟ ایک تو اتنے مشکل نام رکھ لیتے ہیں، مجھے تو بھول بھی جاتے ہیں. اماں سنی آپی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زویا نے انہیں یاد کروایا. ہاں، کیسی پیاری بچی ہے. کبھی اس کو محلے میں مٹر گشت کرتے نہیں دیکھا. تیرے پیروں میں کیوں پہیے لگے ہیں؟ گھر سے باہر بھاگنے کی کرتی ہے. اماں کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. اماں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اونٹ، میرا مطلب ان کا بیٹا تو کام پر ہوتا ہے، اس وقت گھر پر نہیں ہوتا. میں بس یوں گئی اور یوں آئی. اے تجھے کیسے پتا وہ گھر پر نہیں ہوگا؟ اماں کسی پولیس والے کی طرح سے تفتیش کر رہی تھی. اف اماں، بھائی کو کہتے سنا تھا. بس ابھی رکے نا، میں آ جاتی ہوں بھی. زویا کو اتنے سوالوں سے الجھن ہو رہی تھی. اچھا چلی جا، مگر جلدی آنا، تیری ماں بھی آنے والی ہے. گھر زیادہ دیر مت بیٹھنا. وہ ہمیشہ کی طرح ہدایت کرتی اپنی تصویر میں مشغول ہو گئی. زویا اپنے ناول کے مطابق اماں ہی اس کی زندگی میں ولن تھی جو اس کی شادی کہیں نہیں ہونے دیں گی. زویا نے شکر کا سانس لیا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی. گیٹ پر ہاتھ رکھے اس کا دل اس کے سینے میں بلی کی طرح اچھل رہا تھا. وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ گیٹ فارغ سے کھولے. 2-3 بیلز دینے کے بعد ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. کون؟ وہ تیز سڑکتے دل کے ساتھ بولی. جی میں زویا، آپ کے برابر والے گھر سے امی نے بریانی بھیجی ہے. وہ بہت شائستہ آواز میں بولی. او، سلیمان بھائی کے گھر سے. اس نے گیٹ جلدی سے کھول دیا. آپ نے کیوں تکلیف کی سسٹر؟ فارس نے آگے بڑھ کر ڈش ہاتھ سے پکڑ لی. زویا کو لفظ سسٹر دل پر لگا. جی وہ امی نے بھجوائی تھی آنٹی کے لیے. کیا میں مل لوں؟ وہ اندر جانا چاہتی تھی مگر فارس کے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ دیکھتے ہوئے اس نے اپنے قدم گیٹ سے پیچھے رکھے. نہیں، امی گھر نہیں ہیں، وہ مارکیٹ تک گئی ہیں، آپ شام میں آ جائیے گا. وہ اس کی طرف دیکھ کے بغیر ہی بول رہا تھا. زویا کو شدید کفت ہو رہی تھی. وہ اس کی خاطر اتنا تیار ہو کر آئی تھی اور ایک نظر بھی جو اس انسان نے اس پر ڈالی ہو، زویا پر. اتنا شریف بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اب میں اس کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں؟ کیسے میری آنکھوں کے سیر میں ڈوبے گا یہ جاہل آدمی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. جی کیا آپ نے کچھ کہا؟ فارس کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی. نہیں کچھ نہیں، آنٹی کو میرا سلام دیجیے گا، میں پھر کبھی آ جاؤں گی. وہ امی نے بنوائی تھی تو کہا دے آؤ. وہ دل پر پتھر رکھ کے بول رہی تھی. جی ٹھیک ہے سسٹر، اللہ حافظ. وہ یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی گیٹ بند کر گیا. سسٹر کا بچہ. زویا پیر پٹکتے ہوئے گھر واپس پلٹ گئی تھی. بندہ یا تو خوبصورت نہ ہو اور اگر ہو تو کسی کا پڑوسی نہ ہو. اب شام تک اس نے کرتے ہی رہنا تھا. کچھ بھی اس کے ناول کی قسط کے مطابق جو نہیں ہوا تھا